سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 166 166 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 166 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم اذ تبرأ الذین، اور جب بیزار ہو جائیں گے، اتبعوا، جن کی تابعداری کی گئی، یعنی جن کی پیروی کی تھی، من الذین اتبعوا، ان سے بیزار ہو جائیں گے جو ان کے پیروکار ہوئے تھے، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت، اور منقطع ہو جائیں گے، بہم الاسباب، ان سب کے سبب، ان سب کے علاقے، ان سب کا آپس میں جو تعلق تھا وہ سب منقطع ہو گئے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، لو ان لنا کرۃ، اگر ہمارے لیے ہو جاتا، کیا اچھا ہوتا کہ ہمارے لیے ہو جاتا کرۃ، دوبارہ لوٹ کر جانا، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے بیزار ہوتے، کما تبرؤوا منا، جیسے وہ ہم سے بیزار ہوئے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھلائے گا ان کو ان کے اعمال، حسرات علیہم، اور ان پر وہ حسرت کریں گے، حسرات علیہم، حسرت دکھانے کے لیے، حسرت دلانے کے لیے ان کو، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ ہرگز نہیں نکلنے والے آگ سے۔ تذکرہ چل رہا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، اور پھر میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ یہ جو احکامات شروع ہو رہے ہیں تو ان میں سب سے پہلے جو منع جس سے کیا جا رہا ہے وہ شرک سے منع کیا جا رہا ہے، کہ یہ شرک ایک ایسا گناہ ہے اور ایسا بڑا جرم ہے، اور جو اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسندیدہ اللہ کا، یعنی اللہ کے نزدیک یہ فعل ہے کہ اس کی وجہ سے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ اور سورہ محمد 27واں سپارہ ہے، 26واں سپارہ، اس میں صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ، اس میں ایک آیت ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو ورنہ تمہارے اعمال، مفہوم ہے اس کا، ورنہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے، اعمال تمہارے، ان تحبط اعمالکم، وہ دوسری جگہ ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنا، آدمی یہ کہے کہ میں جو مرضی آئے گی میری، میں وہ دین کا کام کر لوں گا، اور جو میرا دل نہیں مانے گا وہ میں نہیں کروں گا، اور پھر قیامت کے دن میں بخشا جاؤں گا، ایسے نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورا دین میں داخل ہو، دو رنگی نہیں چلیں گے۔ اور پیچھے پہلے اس بارے میں گزرا بھی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہود اور نصارہ کے عمل کہ بعض کتاب کے حصے کو مانتے ہو جس کو تمہارا دل کرتا ہے، جس کو تمہارا دل نہیں کرتا وہ چھوڑ دیتے ہو، نہیں، ایسا نہیں چلے۔ تو سب سے پہلی رد، یہ آیت جتنی آیات ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ سب سے پہلی رد جو کی گئی ہے وہ شرک پر کی۔ اور کیا ہوتا تھا، ان کی جو پیروکار ہوتے ہیں نا، پیروکار جن کی وہ مانتے تھے، تو وہ ان کو کہتے تھے تم دیکھو، تم جو جیسے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں نا، تم ویسے کرتے جاؤ، اور پھر قیامت کے دن اگر تم سے پوچھ ہوئی نا تو تم ہمارا بتانا، ہم تمہاری جگہ جواب دیں گے۔ یہ کون سی بات ہے؟ جیسے آج کل کوئی بڑا کسی کو بھیجے کام پر، اور کوئی کام کرنا چاہے کوئی، تو اس سے کہے کہ بھئی یار میں حضرت یہ کام کے لیے آپ کو بھیج رہے ہیں، لیکن اس میں میرے لیے یہ مشکل پیش آئے گی، یہ پیش آئے گی، کسی نے روک لیا، کسی نے پوچھ لیا، تو کیا یار یہ کون سی بات ہے؟ تمہیں جب کسی نے پوچھا تو میرا نام بتا دینا، میرا حوالہ دینا،
تم چھوڑو اس بات. یہی کام یہی بات جو ہے وہ ان کے پیروکاروں کو کہتے ہیں. اور آج کل بھی یہی ہے، آج کل بھی یہی ہے. بہت سارے ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، وہ کیا کہتے ہیں، ان کو غلط پٹی بڑھاتے ہیں اور ان کو بتایا جائے بھی یہ تم کام غلط کر رہے ہو، وہ نہیں جی میرے مولوی صاحب نے جی گل دسی ہے نا وہ غلط ٹھیک ہے. جو میرا مولوی ہے نا وہ بڑا ہے، اس نے جو بات وہ بھی یہی کہتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے. ہمارے جو بڑے نے بات بتائی ہے نا یہ بات ٹھیک ہے، تم تو ویسے ہی لگے گا. یہی اسی بات کا تذکرہ قیامت کے دن یہی بڑے جن کے پیچھے ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں اور یہ ہمیں دلاسے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل ایسے ہی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر ملی تھی، خبر آئی تھی کہ کسی علاقے میں ایک پیر صاحب ہیں، وہ باقاعدہ طور پر آپ کو رسید دیتے ہیں، ماہانہ آپ سے جو ہے نا وہ چندہ لے لیتے ہیں اور رسید دیتے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے آپ کی نمازیں ہو رہی ہیں، بس مہینے بعد یا ہفتے بعد کو وقت مقرر کیا ہے اس میں جو ہے نا. یہ پاکستان کا واقعہ ہے. تو قیامت کے دن جب آگے جائیں گے قیامت کے دن تو اس وقت پھر یہ جو بڑے ہیں چونکہ یہ خود پکڑے ہوئے ہوں گے، یہ خود پکڑے ہوئے ہوں گے، ان پر خود اللہ کی پکڑ ہوگی. اور پھر جب یہ لوگ کہیں گے اللہ سے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ سے یہ لوگ کہیں گے اللہ انہوں نے ہمیں بتلایا تھا اور ان کی وجہ سے ہم اس جگہ پر پہنچے. تو اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی، اس وقت یہ ان سے بیزاری اختیار کر لیں گے. وہ کہیں گے اللہ ہم تم کو جانتے نہیں، تم کون ہو یار، تمہیں جانتا ہی نہیں ہو، تمہیں تو. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی بڑا کسی کو کسی کام پر بھیجے، کسی ایسے کام پر جو قانون خلاف ورزی ہو کام کی اور کر دے وہ آدمی، اور وہاں پر وہ پھنس جائے اور جب بات بڑے تک پہنچے اور بڑا یوں کہے یار میں تو تجھے جانتا ہی ہے، تم کون ہے. یہی بات یہی کام قیامت کے دن یہ بڑے کریں گے. تمہیں تو ہم جانتے ہی نہیں، اور بلکہ 13ویں سپارے میں شیطان کا مکالمہ اللہ نے لکھا ہے. اللہ نے لکھا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر بینی وبین وقال الشیطان لما قضی الامر، یہاں سے یہ آج پورے اس کی دی. اور شیطان کہتا ہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے مرامت مت کرو، اپنے آپ کو مرامت کرو کہ ایک وعدہ تم سے میں نے کیا تھا، ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا اور اللہ کا وعدہ حق تھا، میں اپنے وعدے میں جھوٹا تھا، میں نے اپنے وعدے سے خلاف کر لیا، تم مجھے مرامت مت کرو. میں نے تمہیں کوئی زبردستی تھوڑی کی تھی تمہیں تمہارے ساتھ. تو یہی کام جو ہے یہ جو اپنے بڑوں کی مان کر پیچھے ان کے جو ہے نا غلط راہ پر چلنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان کو بتلائیں کہ آپ یہ قرآن غلط پڑھ رہے ہو، قرآن کے الفاظ ایسے نہیں ہیں. یار تم ابھی آ گئے ہو، قرآن کے الفاظ غلط نہیں ہیں. ہمارے آبا و اجداد اتنے عرصے سے میں نے اپنی دادی اماں سے پڑھا ہے، دادا ابھی سے پڑھا ہے، اس کے بعد اتنے ہزاروں لوگ پڑھ چکے ہیں، ان سب نے غلط پڑھا، تم ٹھیک پڑھا رہے. اور جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے نا الا ماشاء، ان کے پاس جب بھی وہ لوگوں کو جاتے دعوت دیتے دین کی اور وحدانیت کی توحید کی دعوت دیتے اور شرک سے ان کو بچنے کی دعوت دیتے کہ بھائی شرک نہ کرو، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو وہ جواب پہلا ان کا یہی ہوتا تھا کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کی مانتے ہیں، وہ اتنے عرصے سے چلے آ رہے ہیں، وہ اتنے جو ہے نا وہ سارے غلط تھے، تم ٹھیک آ گئے. یہی اس بات کا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں کہ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، کہ جب جو پیروکار جن کی پیروی کی جاتی تھی وہ اپنے نیچے جو بڑے تھے وہ اپنے پیروکاروں سے برات اختیار کریں گے کہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان سے جن کی وہ جو لوگ ان کی پیروی کر رہے تھے ان کو کہیں گے کہ تمہیں تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اور پھر کہا ورأوا العذاب، جب یہ عذاب دیکھیں گے، جب عذاب دیکھیں گے نا وتقطعت بهم الاسباب، کیونکہ وہاں پر ان کے ایک ذہن میں یہ تھا کہ ہم جو ہے نا وہ ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو ہے نا فلانا صاحب وہ بچا لیں گے. اور بعض بیچارے ناسمجھ، یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے، بعض بیچارے ناسمجھ کہتے ہیں کہ ہمیں فلانے پیر صاحب بچا لیں گے. اللہ کسی کو بچا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، پتہ نہیں اب انسان ہے، سارے انسان ہیں، جو پیر صاحب ہے وہ بھی انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، اور ہر ایک انسان گناہ گار ہے، خطا تو ہر ایک انسان سے ہوتی ہے. پتہ نہیں وہ اپنے گناہوں میں پکڑے ہوں گے. ہاں اللہ والے ہیں، اللہ والوں سے تعلق ہونا چاہیے، اس بات کا انکار نہیں ہے، اللہ والوں سے تعلق ہونا چاہیے، لیکن اللہ والوں سے تعلق ہونا چاہیے. پیسوں والوں سے تعلق، پیٹ والوں سے تعلق
یہ بریانی شریانی یہ ان سے تعلق نہیں ہوتے، اللہ والوں سے تعلق ہونا چاہیے، جو واقعی اللہ والے ہیں ان سے تعلق ہونا چاہیے۔ جب ان سے تعلق ہوگا تو یہ تعلق تو نجات کا سبب بن سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، ہم بھی اپنے اعمال کریں گے دنیا کے اندر جب تک وہ زندہ ہیں، ہمارے لیے دعا کریں گے تو شاید ہماری بخشش ہو جائے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ والوں سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے، اللہ والوں سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس بات کے ثبوت میں مطلب ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اور غالباً حضرت علی کو فرمایا تھا، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق فرمایا تھا کہ ان کی نشانیاں بتلائیں، کہا ان کے پاس جب ان سے آپ ملو تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں۔ اور یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، باقاعدہ روایات نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر گئے اور جا کے ان سے دعا کروائی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ آپ حضرت عمر اور حضرت علی، تو وہ پریشان ہو گیا اور رونے لگے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ کہا نہیں، صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو اللہ والے ہیں، ان سے دعائیں کروانی چاہیے، دعا کی درخواست کرنی چاہیے، لیکن دو باتیں یاد رکھو، دو باتیں۔ ایک تو یہ کہ ہم صرف اللہ والوں کی دعاؤں کے بلبوتے بیٹھ جائیں، خود کوئی عمل نہ کریں، یہ انتہائی ناسمجھی والی بات ہے۔ جیسے اللہ والے خود اعمال کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان پر نماز فرض ہے، تو آپ اگر نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کا حکم نہیں مانو گے، تو ان کی دعا سے آپ کی بخشش نہیں ہو سکے گی۔ کیوں؟ نماز ان پر بھی فرض ہے، نماز آپ پر بھی فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی لیے میں اشارے ثواب تو کر سکتا ہوں کسی کو نفل قرآن پڑھ کے کہ اللہ اس کا ثواب فلانے کو پہنچا دے، اس کا ثواب فلانے کو پہنچا دے، یا اللہ اس کا ثواب فلانے کو پہنچا دے، لیکن فرض اعمال اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کر سکتا کہ میں ٹھیک ہے جی آپ ڈیوٹی دیں میری جگہ، میں اپنی جگہ بھی 4 رکعت فرض پڑھ لوں گا، آپ کی جگہ بھی 4 رکعت فرض پڑھ لوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی آدمی یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے آپ روزہ نہ رکھیں، میں 2 روزوں کی نیت اکٹھی کر لیتا ہوں، 2 روزے اکٹھے رکھ لوں گا۔ یا کوئی حج کے لیے جا رہا ہے، وہ یہ کہے جی کہ میں 2 حجوں کی اکٹھی نیت کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے آپ یہاں پر بیٹھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرض عمل کوئی کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ تو جو فرائض ہیں وہ خود کرنے پڑیں گے، جو فرائض ہیں وہ خود کرنے پڑیں گے، ورنہ جن کے بلبوتے پر ہم بیٹھ کے تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں، بس ٹھیک ہے جی ہماری سفارش کریں گے، کل قیامت کے دن وہی ہم سے بیداری کا وہ کریں گے کہ ان کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہے کون ہے۔ ہاں لیکن ان باتوں سے یہ بات سمجھنا کہ اللہ والے ہیں ہی نہیں ہے، کسی اللہ والے سے دعا کی درخواست نہیں کر سکتے، یا کسی اللہ والے سے تعلق نہیں رکھ سکتے، یہ بھی انتہائی ناسمجھی کی بات ہے۔ واقعی الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی اللہ والے موجود ہیں، واقعی جو اللہ والے ہیں۔ اور اللہ والے کی نشانی کیا ہے؟ جو اپنی زندگی 100% اللہ کے حکم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں، وہ اللہ والے۔ اب کوئی آدمی اس کے پاس کرامت ہے لیکن اس کی زندگی اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ ولی نہیں ہے، وہ جادوگر ہے۔ اگر کوئی ایسی بات اس کے ہاتھ پہ آپ دیکھ لیتے ہو کہ جو عام آدمی نہیں کر سکتا وہ کر رہا ہے، وہ کر کے دکھا رہا ہے، ہم سمجھے کہ یہ بڑا کرامت ہے۔ سب سے پہلے جو کرامت ہے وہ اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے کرامت، اور معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور کرامت، معجزہ یا کرامت کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ معجزہ کسی نبی سے ایسے کو کام ہو جانا، ایسا کوئی کام کرنا جو عام انسان بغیر کسی سبب کے نہ کر سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر نبی کرے تو یہ معجزہ ہے، اور اگر کسی عام آدمی سے اللہ والے سے کے ہاتھ سے ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی جو کچھ مرضی کرے اس سے اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے تو ہم کہیں جی یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ نہیں، اللہ کا ولی ہونے کے لیے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی پڑے گی، تب اللہ کا ولی ہوگا۔ اپنی زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی پڑے گی، تب جا کے اللہ کے ولی بنو گے۔ ورنہ وہی میں عرض کر رہا ہوں، جن کے بلبوتے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اعمال نہیں کریں گے، اپنے اعمال نہیں کریں گے، تو پھر کل یہی ہمارے لیے گواہی دیں گے ایک قسم کی کہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہے، خود ہی پیچھے پڑے ہوئے تھے، یہ خود ہی جو ہے نا گمراہ ہوئے تھے، ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں، ہمارے ان سے کوئی تقاطعت من الاسباب، سارے سبب کٹ جائیں گے، سارے وہ جو ان کی امیدیں تھیں نا، تقاطعت من الاسباب کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جتنی بھی امیدیں تھیں، جتنے بھی سبب وہ بنائے بیٹھے تھے، وہ سب کٹ جائیں گے۔ اور پھر کہا وقال الذین تبوا، اس وقت پھر وہ یہ تمنا کریں گے، اس وقت یہ پیروکار تمنا کریں گے کہ اچھا اگر ایسا ہو جائے نا، ایک دفعہ پھر ہمیں دنیا میں بھیج جائے نا،
پھر یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے نا کہ ہماری مانو، تو ہم بھی اسی طرح ان سے بیداری کریں گے جس طرح انہوں نے ہمیں آج جو ہے نا ہم سے بیداری کا جو ہے نا وہ اعلان کیا ہے کہ ان کو تو ہم جانتے ہی نہیں، ہم بھی ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو محال سی بات ہے، یہ تو محال سی بات، آگے اس کا تذکرہ آئے گا، یہ تو محال سی بات ہے، بلکہ ایک سورہ اللہ کو بھلا کرے، سورہ مؤمنون کے اندر ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ ہم نے سن لیا ہے، ہم نے سن لیا اور مان بھی لیا ہے، اب ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دے رہا ہوں، بس ہم خالص تیری بندگی کریں گے اور تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت انتہائی غصے کے عالم میں فرمائیں گے اخسئوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، بکواس مت کرو، منہ بولو مت، جلال کیا کیوں؟ موقع ایک ہے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا، موقع ایک، چانس ایک ہی ہے، یہ زندگی کا ایسا معاملہ ہے کہ ایک چانس ایک ہی ہے، کہیں آدمی جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہو تو چانس ہوتے ہیں 1 2 3 4، کہیں کوئی کہیں پڑھ رہا ہے امتحان دے رہا ہے وہاں پہ بھی 1 2 3 4 چانس ہوتے ہیں، کسی استاد کو سبق سنا رہے ہو وہاں پہ بھی چانس مل سکتے ہیں 1 2 3، کسی انسان سے غلطی ہو گیا ہے 1 2 چانس مل جاتے ہیں، ایک دم کوئی نہیں نوکری سے فارغ کرتا، اگر کوئی بہت بڑا کام نہ کیا، بہت بڑا غلط کام نہ کیا تو چانس ملتے ہیں، لیکن زندگی کا جو معاملہ ہے اس میں چانس نہیں، بس جب تک سانس ہے چانس ہے، سانس کیا چانس ہے، سانس ہے تو چانس بھی ہے، جب سانس چلا گیا تو چانس بھی ختم ہو گیا، یہ تو ہو نہیں سکے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس کا مطلب یہی ہے، یہ میں جو بات کرتی ہوں پہلے میں آپ کو یہی وہ یہ ان لوگوں کو اپنے اعمال پر حسرت ہوگی، افسوس ہوگا کہ کیوں ہم نے ان کی پیروی کی ہے، ان بیوقوفوں کی پیروی کی ہے جو آج خود بھی گمراہ ہیں، خود بھی تباہ ہو رہے ہیں، ہمیں بھی تباہ کیے ہیں۔ اور پھر مفسرین کرام نے اس کا مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ شرک کی بسبب، شرک اور بدعت کی سبب ان کے جو اچھے اعمال تھے، روزہ صدقات حج، یہ بھی غلط ہو جائیں گے اور بالکل کورے کے کورے رہ جائیں گے، سب غلط ہو جائیں گے شرک کی وجہ سے، اس وقت یہ حضرت کریں گے ہائے افسوس ہم نے تو دن کی تباہی کی، تو اللہ نے کہا، اور پھر کہا وما هم بخارجین من النار، وہاں پہ ان کا یہ نہیں چلے گا کہ ہم تو ناسمجھ تھے، انہوں نے ہمیں بیوقوف بنا لیا تھا، انہوں نے ہمیں بیوقوف بنا لیا تھا، انہوں نے ہمیں برگلا دیا تھا تو آج اللہ ہمیں چھوڑ دے، کہ وما هم بخارجین من النار، چانس ایک، اب وہاں پہ عمل نہیں کیا، تم نے شرک کیا ہے، اب آج کے لیے، آج کے دن کو تم آگ سے نہیں نکلنے والے، کیا مطلب کہ اگر ایک آدمی شرک کیا، زندگی اس نے مشرکانہ زندگی گزاری، کچھ جو چھوٹے موٹے اس کے اعمال ہیں، اگر اس نے کوئی نیک اعمال کیے بھی ہیں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے، وما هم بخارجین من النار، اس کو آگ سے نہیں نکالا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ جب انسان شرک کرتا ہے ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے، اس لیے پہلا جو سبق پڑھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجتیں انسان کی صرف اللہ پوری کرتا ہے، مشکلات انسان کی صرف اللہ پوری کرتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، کوئی اور طریقہ کامیابی کا نہیں ہے، یہ مختصر یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی تھی، من الذین اتبعوا، ان سے جو ان کے پیروکار ہوئے تھے، ورأوا العذاب، وہ دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب، اور وہ منقطع ہو جائیں گے ان کے سب سبب، اسباب ان کے سب منقطع ہو جائیں گے، وقال الذین اتبعوا، اور وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تابعداری کی تھی، لو ان لنا کرۃ، اگر ہمیں ہو جاتا ہمارے لیے لوٹ جانا دنیا کی طرف، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے، کما تبرؤوا منا، جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ دکھائے گا، اسی طرح پر اللہ دکھائے گا ان کو ان کے کام، ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان کو حسرت دکھانے کے لیے، حسرت دلانے کے لیے، وما هم بخارجین من النار، اور وہ ہرگز آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امورنا رشدا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه، جزاك الله۔